السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے مزید کوششیں کر رہے ہوں گے۔ آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ خاص طور پہ ان ماؤں کے لیے ہے جنہوں نے مجھ پہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، خلوص کا اظہار کیا اور مجھے اس چیز پہ انسسٹ کیا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں بچے اپنی رائٹنگ کو، سادہ رائٹنگ کو امپروو کر سکیں۔ کٹ مارکر سے بچے لکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حروف تہجی سیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی ہیڈنگز کو بہتر کر لیتے ہیں، اشعار پیارے انداز میں لکھ پاتے ہیں، لیکن جو بڑی کلاسز میں آنے کے باوجود ان کی رائٹنگ بہتر نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا انہوں نے کہا مجھے کوئی سلوشن بتائیں، کوئی حل نکالیں، کوئی ویڈیو بنائیں، تو یہ ان ماؤں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ان حضرات کے لیے جو آج میرے چینل پہ نئے ہیں، تو جناب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ یہ چینل آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور اس سے آپ اپنے بچوں کی رائٹنگ بہت آسانی سے اور جلدی جلدی ٹھیک کر دیں گے۔ کیونکہ آج ہے میرے پاس ایک میجیکل بک، اور کون کون اس کو دیکھنا چاہے گا؟ یس، سبھی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ دیکھیں، اس وقت میرے پاس ہے ایک اردو کی بک۔ ایسا نہیں ہے کہ گابا والوں نے مجھے اسپیشل کہا ہو کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، تو لیکن ایسا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ یہ وہ کتاب لیں، اس سے ان کی رائٹنگ بہت جلدی بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ جب بچہ ہمارے پاس 6 7 میں آتا ہے تو اس وقت سلیبس اور اردو الف، اردو بے سب پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو رائٹنگ ہے اور املا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا ٹارگٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ بکس لگواتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ 1 ویک میں ہی بچے اپنی رائٹنگ امپروو کر جاتے ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ بچوں کو لکھنا تو سب کو آتا ہوتا ہے، بچے کی شیپ درست نہیں ہوتی، تو ان شیپس کو درست کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی بھی کسی بچے نے پوری کتاب جو ہے وہ نہیں لکھی، آدھی کتاب تک آنے تک ہی بچے جو ہے وہ اپنی رائٹنگ امپروو کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں پوری پوری عبارتیں بھی ہیں اور اس میں کچھ لفظ بھی موجود ہیں جنہیں صرف لکھنے سے آپ کتنی شیپس کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ جائیں گے، کتنی الفاظ لائن کے اوپر ہونے چاہیے اور کون سے حرف لائن سے نیچے ہونے چاہیے، اس میں بڑے احسن انداز میں سمجھایا گیا ہے، ڈاٹڈ فارم میں لکھا گیا ہے۔ اس سے بچے اوپر لکھنے سے اپنی رائٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو چل ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتاتی چلوں اس پر ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں، یہ گابا والوں کی کتاب ہے اور اردو خوش خطی کی ہے، اور یہ اس کا حصہ چہارم ہے۔ اگر آپ کا بچہ 7 یا 8 لیول تک ہے تو آپ اسے حصہ چہارم پر پریکٹس کروائیں گے، اور اگر آپ کا بچہ یا بچی 9 10 کے لیول کا ہے تو آپ حصہ پنجم کے پریکٹس کروائیں گے۔ اس وقت میرے پاس بک اویلیبل نہیں تھی تو اس لیے میں نے حصہ چہارم پہ ہی ویڈیو بنائی ہے۔ اور ویسے بھی چھوٹے بچے جو ہیں، یہاں پہ بات ماؤں کو بھی تلقین کر دوں، بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے بات ہے کہ بچوں ہمیشہ چھوٹی عمر میں جو اپنی رائٹنگ پہ توجہ دیں، کیونکہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے ایک چیز میں، تو پھر جب ہم سپیڈلی کسی چیز کو لکھنے لگتے ہیں نا تو ہماری رائٹنگ واپس آ جاتی ہے اور پھر ہم گندا گندا لکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ چھوٹی کلاسز میں جو اپنی رائٹنگز ہیں، جو اپنی شیپس ہیں، اس کو بہتر کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے صفحے کی طرف ہم بڑھے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جتنی یہ کتاب اچھی ہے اتنا اس کا جو صفحہ ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے لائٹ بنایا ہوا ہے، رف نہیں کہوں گی لیکن تھوڑا سا ہلکا ہے، تو اس پہ آپ پین سے نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک پین بھی شیئر کروں گی، اس سے آپ کی اردو کی رائٹنگ بہتر ہوگی۔ کوشش کریں وہی پین یوز کیا کریں، کیونکہ اس کی نب موٹی ہے تو اس میں اردو کی رائٹنگ جو ہے نا وہ جس بچے کی ویک بھی ہو اس میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ کبھی نہ یہ سوچیں کہ جی ہم مہنگا پین لیں گے تو اس میں ہماری رائٹنگ اچھی ہوگی، مہنگا سستا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اپنی رائٹنگ آپ نے بس بہتر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رائٹنگ لازمی بہتر کریں کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف۔ یہ دیکھیں، جب آپ نے اس پہ کام شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیڈ پینسل پکڑنی ہے، کلیئر؟ اس کے بعد آپ نے صرف پہلا ایک لفظ لینا ہے، ایک لفظ، پوری عبارت نہیں لینی۔ میں ہمیشہ ہی بچوں کو بات سمجھاتی ہوں، جلدی نہیں کرنی، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک لفظ لینا ہے، اس پر پریکٹس کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ میں لیڈ پینسل پکڑی اور لفظ کو ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب جب آپ نے لفظ کو لکھنا ہے
تو آپ نے ان ڈاٹڈ فارم کو فالو کرتے ہوئے لیڈ پینسل سے آہستہ ہاتھ کے ساتھ اسے لکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب میں نے لکھتے ہوئے خود جانتے بوجھتے اس کو باہر نکال دیا ہے، کیونکہ بچے ایسے ہی لکھیں گے، وہ بالکل ڈاٹ کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ سے فرسٹ ٹائم لکھ رہے ہیں۔ دوسری دفعہ جب آپ نے اسے لکھنا ہے تو آپ نے بہت ہی محتاط ہو کر کرنا ہے۔ اب دانستہ یا نہ دانستہ آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ تو بالکل آپ نے الف، پھر یہ ہے لام پورا، اب یہ دیکھیں آپ میں یہاں پہ محسوس کریں کتنا لام لائن سے نیچے ہے، پھر آپ نے الف پہ اور پھر یوں میم الف ماں اور پھر یہ نون۔ اسی طرح ان لفظوں کو لکھتے ہوئے آپ نے 3 ٹائم ایک لفظ کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس سے لکھنا ہے؟ لیڈ پینسل سے۔ کس سے لکھنا ہے؟ یس، شاباش۔ اس کے بعد آپ نے لیڈ پینسل کو رکھ دینا ہے اور آپ نے پکڑنا ہے پین۔ اس وقت میرے پاس چونکہ پین نہیں تھا اس لیے میں بال پین سے لکھ رہی ہوں، لیکن آپ نے بال پین سے نہیں لکھنا کیونکہ یہ ہماری رائٹنگ کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کاپی لینی ہے، کوئی نوٹ بک لے لیں، کوئی صفحہ لے لیں، کاغذ لے لیں، اس پہ آپ نے اسے تحریر کرنا ہے، کیونکہ اس کے نیچے نہیں لکھنا۔ جب ہم لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے کلاسز میں یا ہمارے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسے کا صفحہ ہوتا ہے، تو آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے آپ نے انہی صفحات پہ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ بنا رہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ لفظ لکھنا ہے، یہ ہے لام، جتنا لام نیچے آیا تھا، پھر الف یو۔ اب جب آپ پہلی دفعہ لکھیں گے تو آپ محسوس کریں کہ آپ بہت اچھا نہیں لکھ پائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں الف آپ کا نیچے آ گیا، نون آپ اندر کی طرف لے گئے، اور باقی بھی آپ نے اسی صفحہ پر اس لفظ کو 3 ٹائم لکھنا ہے۔ پین سے لکھنا ہے، بار بار کہہ رہی ہوں، ایک پین سے لکھیں کیونکہ ہم نے امتحانات اسی سے دینے ہوتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ لکھنے لگیں تو بہت ہی محتاط ہو کر لکھیں، اس وقت غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ نے لکھنا ہے تو تینوں لفظوں کی دفعہ آپ کی شیپ ڈیفرنٹ ہو، تو مینز آپ اسے سیکھنے کا سفر جو ہے وہ اچھے سے طے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اسے سیکھ چکے ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے تیسری دفعہ بھی لفظ بہتر نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ واپس کتاب پہ جائیں گے اور لیڈ پینسل پکڑیں گے اور دوبارہ ان 3 الفاظ کو ڈاٹڈ فارم کے اوپر لکھیں گے اور سمجھیں گے کہ میری غلطی کہاں پر تھی۔ دوبارہ کاپی پر آئیں گے اور پھر اپنے ان لفظوں کو لکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ محسوس کیجئے گا کہ اب آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بہتر ہے، آپ کی شیپس جو ہیں وہ پہلے سے مناسب ہیں۔ ایسا بالکل جب آپ نے اسے شروع کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میری رائٹنگ بہتر نہیں ہوئی یا میں اچھا نہیں لکھ پائی۔ دیکھیں یہ بھی سیکھنے کا سفر جاری ہے، ابھی تو یہ پہلا لفظ ہے، تو جب آپ آہستہ آہستہ اس میں قدم رکھیں گے، اسے مزید سیکھیں گے تو یہ آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے پورے صفحے پر یہ لفظ جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن یا نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلا حرف لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسے ڈاٹڈ فارم میں پہلے کتاب کے اوپر لکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کشک کو بالکل ساتھ ملا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 ٹائم آپ اسے لکھیں گے اور پھر اب آپ دوبارہ انک پین کے ساتھ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ کاپی پر لکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اتنی ہی سپیس الفاظ میں رکھنی ہے جتنی آپ کی لائن میں موجود ہے۔ کاپی پر لکھتے ہوئے آپ نے اپنے لفظ کو فالو نہیں کرنا بلکہ اس مین لفظ کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ لفظ کی شیپ کیا تھی۔ اس سے زیادہ آپ نے اس کی سپیس نہیں بڑھانی کیونکہ ایگزامینر سمجھ جاتا ہے کہ بچہ جان بوجھ کے جو صفحہ ہے وہ ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بہت سے ٹیچرز بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک بالکل پوٹے جتنا یا بعض کہتے ہیں نب جتنا آپ نے ایک فاصلہ چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے یا آپ کی سہولت کے لیے یہ بتاتے چلوں کہ ہمیشہ 2 الفاظ کے درمیان فاصلہ 1 ہیش جتنا رکھتے ہیں، یعنی ایک ختمہ کی علامت جتنا۔
اس سے زیادہ یا اس سے کم دونوں ہماری رائٹنگ کے لیے موزوں نہیں ہوتے، خوبصورت رائٹنگ نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ نے تیسرا لفظ سیکھنا ہے وہ بھی اسی طرح ہی آپ 3 دفعہ اس پہ لکھیں گے اور پھر آپ یہاں اپنی کاپی پہ آ جائیں گے، تو آپ یوں کرتے کرتے آپ اپنی رائٹنگ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، میں پھر سے اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں۔ تو یہ آپ لیں، پیرنٹس اس کے لیے خود کوشش کریں، خود بچوں کو سمجھائیں، بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے، ایک کتاب لے لیں، اس کے 2 پارٹس کر لیں، تو ایک بچے کو دے دیں، دوسرا ایک بچے کو دے دیں، بہت ہی اچھی انداز میں انہوں نے یہ کتاب کو جو ہے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر جس بچے کے پاس لاسٹ والا حصہ آئے گا تو اس کے پاس الفاظ کم آئیں گے، نہیں، یہاں بھی دیکھیں آپ الفاظ اور عبارتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ دیکھیں بڑے بڑے مشکل لفظ جو ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں، تو اس سے بہت تیزی سے جو ہے وہ بچہ سیکھے گا۔ بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کتاب کے اوپر آپ نے لیڈ پینسل سے لکھنا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، آپ نے صرف ایک لفظ پہ پہلے پریکٹس کرنی ہے، زیادہ الفاظ لیں گے تو آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے اور آپ کی رائٹنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ 3 دفعہ لکھنے کے بعد آپ نے نوٹ بک پہ انہی الفاظ کو 3 مرتبہ تحریر کرنا۔ 3 دفعہ لکھنے کے بعد اگر آپ کی الفاظ بہتر ہو جاتے ہیں تو اپنی نوٹ بک پہ ہی اس کو مکمل کر لیں۔ اگر رائٹنگ بہتر نہیں ہوتی دوبارہ کتاب پہ آئیں اور اسے لکھیں۔ یہاں پہ ایک سوال جو پیرنٹس کی طرف سے رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس لفظ کو کتاب پر ہی 3 مرتبہ لکھا گیا ہے، تو بچے نے اگر دوبارہ لکھنا ہے وہ کہاں پہ لکھے گا؟ تو وہ ریز کرے گا، وہ ان الفاظ کے اوپر جو اس نے لکھا ہے وہ یوں ہلکا سا ریز کرے اور دوبارہ سے اس کو یہاں پر تحریر کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ دن بہ دن امپروو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ 1 ہفتے میں اپنے بچے کی رائٹنگ جو ہے وہ امپروو کر لیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ان پیرنٹس کے لیے بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔